ہدایات جاری، فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ تاخیری حربے جیسا ہے۔ چیف جسٹس کے اہم ریمارکس، کہا آئین پڑھنے سے واضح ہے کہ ہدایت پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے، اس سوال کے جواب کے لیے مزید کسی قانونی دلیل کی ضرورت نہیں۔ معاملہ دو چٹھیوں کا ہے، ایک مانی گئی دوسرے کی کیوں نہیں؟ عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں حمزہ شہباز واضح اکثریت سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ عمران خان نے اپنے ارکان کو بطور پارٹی سربراہ ہدایات جاری کی، جب یہی ہدایت چودھری شجاعت حسین نے جاری کی تو معیار بدل گیا۔ پاکستان کا اصل مسئلہ سیاستدانوں کا عوام کے فیصلے نہ ماننا ہے، سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کی نون لیگ پر تنقید، کہا صورت کسی صورت کرسی پر چمٹے رہنے کی پالیسی چل رہی ہے، عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں، سپریم کورٹ پر سیاسی بوجھ نہ ڈالیں۔ چیف جسٹس کے بینچ کو فکس بینچ کہنا افسوسناک ہے، 2 ووٹوں کے وزیر اعظم پر بھی عدم اعتماد لانا ہوگی۔ شیخ رشید نے سوال اٹھایا کہ اتحادی بتائیں کہ ان کے پسندیدہ جج کون سے ہیں، اب نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ عدالتی فیصلے کو مسترد کرنے والوں کو پوری قوم مسترد کرے گی، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بینچ پر اعتراض تو تھا تو دلائل کیوں نہیں دے رہے؟ پی ڈی ایم نے سیاسی دیوالیہ ہونے کا ثبوت دیا، انہوں نے ملک کی کیفیت اور معیشت سے کوئی غرض نہیں، بتدریج روپے کی قدر گر رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر بے لگام، امریکی کرنسی 2 روپے 62 پیسے مہنگی، 1 ڈالر 232 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر بے قابو، ڈالر 4 روپے مہنگا ہونے کے بعد 234 روپے پر فروخت۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی ملا جلا رجحان۔ مونسون کا تیسرا سپیل جاری، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارشیں ہونے سے جلد ہلیک ہو گیا۔ شہر قائد میں صرف ایک روز کی بارش سے 12 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 30 جولائی کو بارش کا ایک اور سسٹم آنے کا امکان ہے۔ بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، بلوچستان کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع، مختلف اضلاع میں مرکزی شاہراہیں اور رابطہ پل بہہ گئے، اوتھل بیلا گڈانی 0 پوائنٹ کے مقامات پر پل اور سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اور ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، مزید ایک شخص جاں بحق جبکہ 371 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ NIH کے حکام کے مطابق کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 2.76% تک پہنچ گئی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید، آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کی استدعا مسترد کی جاتی ہے، فل کورٹ تشکیل نہ دینے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز، ڈپٹی اسپیکر اور دیگر وکلاء کی طرف سے مزید وقت مانگا گیا ہے۔ فریق دفاع کے وکلاء کی مزید وقت کی استدعا منظور کی جاتی ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ بنانا کیس کو غیر ضروری التوا کا شکار کرنے کے مترادف ہے، اور فل کورٹ بنتا تو معاملہ سپتمبر تک چلا جاتا۔
چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ کس قانون کے تحت فل کورٹ بینچ بیٹھائیں۔ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا معاملہ ہے، فیصلے میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ سماعت کے آغاز پر عرفان قادر نے کیس کی کارروائی کا حصہ بننے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے موکل کی ہدایت ہے کہ عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بننا۔ ملک میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ چل رہا ہے، فل کورٹ سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی دائر کریں گے۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایس نائک نے بھی عدالت کو کارروائی کے بائیکاٹ سے آگاہ کر دیا۔ چیف جسٹس نے فاروق ایس نائک سے مکالمہ کیا کہ آپ تو کیس کے فریق ہی نہیں ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمارے سامنے فل کورٹ بنانے کا کوئی قانونی جواز پیش نہیں کیا گیا، عدالت میں صرف پارٹی سربراہ کی ہدایت پر عمل کرنے سے متعلق دلائل دیے گئے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ کیس میں فل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اصل سوال تھا کہ ارکان کو ہدایات کون دے سکتا ہے؟ آئین پڑھنے سے واضح ہے کہ ہدایات پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس سوال کے جواب کے لیے کسی مزید قانونی دلیل کی ضرورت نہیں، اس کیس کو جلد مکمل کرنے کو ترجیح دیں گے۔ فل کورٹ بنانا کیس کو غیر ضروری التوا کا شکار کرنے کے مترادف ہے۔ فل کورٹ بنتا تو معاملہ سپتمبر تک چلا جاتا، کیونکہ عدالتی تعطیلات چل رہی ہیں۔ گورننس اور بحران کے حل کے لیے جلدی کیس نمٹانا چاہتے ہیں۔ آرٹیکل 63A کی تشریح میں کون ہدایت دے گا، یہ سوال نہیں تھا۔ تشریح کے وقت سوال صرف انحراف کرنے والے نتیجے کا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی درخواست مسترد کر دی تھی، جس کے بعد حکمران اتحاد نے عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت، عدالت فل کورٹ بینچ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے مزید وقت دینے کی استدعا منظور کر دی۔ تمام وکلاء کو 26 جولائی کو تیاری کر کے پیش ہونے کا حکم۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر اور فروخ حبیب کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ فیصلہ تو آنا چاہیے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو قانون کے سوالات ہیں اس کے مطابق تو اور تو کوئی گنجائش باقی بچی نہیں ہے۔ فل بینچ کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس کا استحقاق ہے، وہ بینچ بنائیں نہ بنائیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ مطالبہ کرنے والے یا عدالت کو ڈکٹیٹ کرنے یا انفورس کرنے والے؟ وہ قلعہ آئے ہوئے ہیں، ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ سر کیا لگ رہا ہے آج آپ کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ السلام علیکم۔ فیصلہ تو جج ہی بتائیں گے بھائی۔ نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ قانون تو بڑا واضح ہے، اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، معطل ہو جائے گی۔ اوکے دیکھیں اس وقت جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ملک میں ایک سیاسی استحکام آنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے ملک کی اقتصادی سچویشن اس پچھلے 3 مہینوں میں ان نااہل حکمرانوں نے کر دی ہے، تو ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک استحکام آئے، سیاسی استحکام آئے اور ہم اپنے ملک کو سہارا دے سکیں۔ ملک ہے جو پس رہی ہے اور حکومت بالکل نہیں نظر آ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا ہے کہ فوراً الیکشن ہونا چاہیے۔ فوراً سے مراد یہ ہے کہ 4 مہینے میں، لیکن ہمیں ضرور وہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں صورتحال تو دیکھ رہے ہیں، عام انتخابات کی طرف بات جاتی دکھائی دیتی ہے۔ کب تک لگ رہا ہے آپ کو انتخابات ہوتے ہیں؟ انتخابات اکتوبر نومبر میں انشاءاللہ۔ اور اگر آج خلاف فیصلہ آ جاتا ہے آپ کے تو پھر؟ دیکھیں اب تک جتنے بھی چیزیں ہوئی ہیں، میرا خیال ہے فیصلہ قانون کے مطابق ہی آئے گا۔ قانون کلیئر ہے کہ اگر پارلیمنٹری پارٹی نے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے ہدایات کی جو ان کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہوتی تو پھر شجاعت صاحب کا پکوڑوں والا خط جو ہے وہ کام آتا، لیکن انہوں نے تو خلاف ورزی کی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پارٹی ہیڈ کا کردار آتا نہیں ہے بیچ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے بہتر سمجھا کہ فرار ہو جائیں۔ فواد چودھری نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ کئی گھنٹے کل بھی کیس کی سماعت ہوئی اور پوری دنیا میں ایسے کیسز سینئر ججز ہی سنتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کی سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتی، عوام کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے تو بحران آتے ہیں۔
سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ جمہوریت تب چلتی ہے جب ہارنے والا ہار کو تسلیم کرے۔ سپریم کورٹ کے ساتھ پی ڈی ایم کا سلوک ناقابل قبول ہے۔ درجنوں بار ایسوسی ایشنز نے بھی اس رویے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں، یہ کیس یہاں آنے کا نہیں بنتا۔ سپریم کورٹ پر سیاسی بوجھ نہ ڈالیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ آپ چیف جسٹس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، عدلیہ کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب کی عوام نے جب ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو حمزہ شہباز کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی رہنما نے یہ بھی کہا کہ انہیں اپنی غلطیاں اور پنجاب میں سیاسی قیادت درست کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کا کہنا ہے کہ حکومت میں شامل لوگوں نے خود کو 1100 ارب روپے کا NRO دیا، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا احتساب ہو۔ شبلی فراز نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ لوگ اپنی سیاہ کاریاں چھپانے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں، یہ لوگ ملک کو سری لنکا جیسی حالت میں لے آئے ہیں۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک کو بحران سے نکالا جائے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے 30 سال حکومت کرنے کے بعد اخلاقیات پامال کی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ کرپشن چھپانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو NRO دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کا مقصد اداروں کو فعال کرنا اور قانون کی بالادستی ہے۔ شبلی فراز نے میڈیا سے گفتگو کے دوران مطالبہ کیا کہ نئے انتخابات کا فوری اعلان کیا جائے۔ سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم نے سیاسی دیوالیہ ہونے کا ثبوت دیا۔ جب ہوا کا رخ ان کے خلاف ہوا تو کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انتخاب کیس میں حکمراں اتحاد کی عدالتی کارروائی کے بائیک آؤٹ کے اعلان کے بعد شاہ محمود قریشی نے بیان دیا ہے کہ عوام سے کہتا ہوں کہ ان سے بائیک آؤٹ کر لیں، پوری قوم ان کو کھوکھلاپن کو مسترد کرتی ہے۔ ضمنی انتخابات میں پنجاب کے لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے، آپ جنرل الیکشن میں بھی قوم ان کو مسترد کرے گی۔ آپ کہتے ہیں ان ججز پر ہمیں اعتماد نہیں، انہی ججز کے فیصلے پر آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ آئین کے متعلق اگر ججز فیصلہ دیتے ہیں تو آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ آج پی ڈی ایم نے آئین پر حملہ کیا، پی ڈی ایم نے آج آئین شکنی کی ہے، آج ایگزیکٹو نے عدلیہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے کئی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کو سلام پیش کرتا ہوں، آج ان کی بدتمیزی برداشت کی۔ وزیر قانون نے کس حیثیت میں دلائل دینا شروع کیے جبکہ ان کا وکیل موجود تھا؟ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ انہیں ملک کی کیفیت اور معیشت سے کوئی غرض نہیں۔ بدتدریج روپے کی قدر گر رہی ہے، فیصل آباد میں کارخانے بند ہو گئے ہیں۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کے بینچ کو فکسڈ کہنا افسوسناک ہے۔ ٹویٹر پر شیخ رشید نے بیان دیا کہ 2 ووٹوں کے ثالثی وزیر اعظم پر بھی عدم اعتماد لانا ہوگی۔ فوج کے بعد سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اتحادی بتائیں کہ ان کے پسندیدہ ججز کون سے ہیں؟ یہ اثاثے بیچ کر معیشت کو مزید تباہ کر رہے ہیں۔ اب نون لیگ بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی لاہور سے ویڈیو کال پر سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن سے ایک رات پہلے دوبارہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی۔ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا کہ وارڈ پرویز الہی کو ہی دینا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی ممبر کو نہ زبانی اور نہ ہی تحریری نوٹس دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ایم کیو ایم کی سندھ میں بلدیاتی انتخابات روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔
سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر MQM کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت MQM کے وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ اس معاملے پر وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کا بھی حکم دیا جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی حکومت چاہے تو جواب جمع کرا دے۔ عدالت نے سندھ حکومت سے تحریری جواب طلب کیا، جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے استدعا کی کہ سندھ حکومت کو تحریری جواب جمع کرانے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت دیا جائے۔ لاہور لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 5 اگست تک توسیع کر دی گئی، جبکہ کئی دیگر رہنماؤں کو شامل تفتیش نہ کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 25 مئی کو PTI لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور پولیس پر تشدد کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر سمیت دیگر کی عبوری ضمانتی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے زبیر نیازی، شیخ امتیاز، میاں اکرم عثمان اور عظیم افضال کے شامل تفتیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مذکورہ ملزمان کو فوری شامل تفتیش کیے جانے کا حکم دیا۔ ملزمان کی جانب سے برہان معظم ایڈوکیٹ نے دلائل کے لیے مہلت مانگی۔ ATC نے PTI رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 5 اگست تک توسیع کر دی۔ ڈالر مزید 2 روپے 62 پیسے مہنگا ہو کر 232 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 2 روپے 62 پیسے مہنگا ہو گیا۔ فوریکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق انٹر بینک میں ڈالرز نئی تاریخی بلندی 232 روپے کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز ڈالر 229 روپے 88 پیسے کی سطح پر بند ہوا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ 100 انڈیکس 65 پوائنٹس کی کمی سے 39,378 پر ٹریڈ ہوا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے تیونس کے اعزازی کونسل جنرل خیبر پختونخوا عماد رشید کی ملاقات۔ تعلیمات اور سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات میں اعزازی کونسل جنرل پنجاب محمد حمید بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ تیونس اور پاکستان کے درمیان طلباء کے وفود کے تبادلے ہونے چاہئیں اور تیونس اور پاکستانی عوام کے درمیان رابطے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تیونس کے تعاون بڑھانے سے زیتون کی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اعزازی کونسل عماد رشید کا کہنا تھا کہ پاکستانی تاجروں کے لیے تیونس میں زیتون سمیت دیگر مصنوعات کو برآمد کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ تیونس بڑے پیمانے پر زیتون کاشت کرتا ہے۔ پاکستان عالمی زیتون کونسل کا بھی رکن ہے۔ اس موقع پر اعزازی کونسل جنرل نے گورنر پنجاب کی کونسلیٹ کی یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 1 مریض انتقال کر گیا۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 371 کیسز رپورٹ ہوئے اور کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.76% رہی۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,439 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ عالمی وبا کورونا سے متاثرہ 184 مریضوں کی حالت تشویشناک رہی۔ وزارت صحت نے ملک میں منکی پاکس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں کی اسکریننگ کا فیصلہ کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منکی پاکس کے پھیلاؤ کو عالمی ایمرجنسی کا درجہ دیے جانے کے بعد وزارت صحت نے ملک میں منکی پاکس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ہیلتھ سیکیورٹی ریگولیشن کی سفارشات پر عمل درآمد اور مؤثر اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بالخصوص افریقہ سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ سائنسی بنیادوں پر ملک کے تمام داخلی راستوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور عالمی ادارہ صحت کی گائیڈ لائنز پر بھی بھرپور عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ عبدالقادر پٹیل نے بتایا کہ ہیلتھ ورکرز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عوام میں آگاہی کے حوالے سے بھی تمام مؤثر اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ CCPO لاہور بلال صدیق میانہ کی زیر صدارت CIA لاہور پولیس کی افسران کا اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں CCPO لاہور بلال صدیق میانہ
اور CIA کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سربراہ لاہور پولیس کا ہائی پروفائل کیسز حل کرنے میں CIA لاہور کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ مزید جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت جو ہے وہ آج ان کے دفتر میں جو ہے وہ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں CIA سے تعلق رکھنے والے تمام جو ہے وہ DSPs حضرات موجود تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ SP CIA کو بھی جو ہے وہ وہاں پر طلب کیا گیا تھا۔ SP CIA نے جو ہے وہ CIA کی کارکردگی کے حوالے سے جو ہے وہ CCPO لاہور کو بتایا کہ تمام جو کیسز ہیں ان کو جو ہے وہ جلد سے جلد حل کیے جا رہے ہیں، جبکہ CCPO لاہور نے بھی جو ہے وہ SP CIA عاصم افتخار کمبو کی تعریف کی کہ جتنے بھی لاہور میں ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں، چاہے وہ 302 ہوں یا اغوا برائے تاوان جیسے، جہاں پر لاہور پولیس جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو وہیں پر CIA جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے متحرک ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے لاہور میں خاص کر بادامی باغ کے حوالے سے بات کی جائے تو بادامی باغ کے علاقہ میں جو ہے وہ ایک سیکرٹری کو جو ہے وہ سرعام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، جس کی تفتیش جو ہے وہ تبدیل کر کے وہ بھی CIA کے سپرد کر دی گئی ہے۔ بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ لاہور میں جتنے بھی ہائی پروفائل کیس ہیں، ڈکیتی ہو، اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان ہو، مرڈر ہو، کوئی بھی ایسا کیس جو پولیس حل نہیں کر سکتی انویسٹیگیشن، وہ CIA کے سپرد کیا جاتا ہے اور CIA جو ہے وہ ان کو چند دنوں میں حل کر کے ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے۔ SP CIA نے جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے حوالے سے CCPO لاہور کو بھی آگاہ کیا۔ CCPO لاہور نے جو ہے وہ خاص کر SP CIA کی تعریف کی، جبکہ SP CIA نے اپنے ساتھ کام کرنے والے DSPs کے جو ہے وہ متعلق بھی بتایا کہ جو ہے لاہور کے 8 جو ہے وہ CIA بنائے گئے ہیں، جس کے 8 DSP جو ہے وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہائی پروفائل کیسز کو جو ہے وہ یہ کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ فوری حل کر دیتے ہیں، جس پر CCPO لاہور نے جو ہے وہ ٹیم کو نقد انعام سے بھی نوازا ہے۔ جی وسیم صابر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور میں پولیس ریسپانس یونٹ کا ڈاکوؤں سے آمنا سامنا، 2 ملزمان گرفتار، پستول، موبائل فون، موٹر سائیکل برآمد۔ ترجمان ڈولفن پولیس یاسین بٹ کے مطابق 2 ڈاکوؤں نے لیگل گاؤں کے قریب اسلحہ کے زور پر شہریوں سے لوٹ مار کی۔ ملزمان نے فوڈ پانڈا ڈیلیوری بوائے سے گن پوائنٹ پر 12,000 روپے بھی چھینے تھے۔ ساتھ ہی ڈاکو کی فائرنگ کرتے ہوئے ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے تعاقب کے بعد ملزمان کو نجی سوسائٹی کے قریب سے دھر لیا۔ ملزم کی فائرنگ سے اپنا ساتھی ٹانگ میں فائر لگنے سے زخمی ہو گیا، جس کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈولفن پولیس کے مطابق ملزمان کی زیر استعمال موٹر سائیکل 4 روز سے قبل شیخوپورہ سے چھینی گئی تھی۔ ملزم خالد نعمان کو تھانہ نشتر کالونی کے حوالے کر دیا گیا۔ SP ڈولفن سعید عزیز کہتے ہیں شہریوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ SP ڈولفن کی جانب سے ڈولفن ٹیم کو نقد انعامات اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سیالکوٹ میں افسوسناک واقعہ، میانی پٹھان گاؤں گوندر روڈ پر مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی سربراہی میں ریسکیو 1122 نے بروقت کارروائی کر کے لاشوں کو ملبے کے نیچے سے نکال لیا۔ لاشوں کی شناخت 35 سالہ رمضان اور 32 سالہ نوشابہ کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشیں لواحقین کے سپرد کر دیں۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ سیالکوٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ میانی پٹھان گاؤں گوندر روڈ پر مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی سربراہی میں ریسکیو 1122 نے بروقت کارروائی کر کے لاشوں کو ملبے کے نیچے سے نکال لیا۔ لاشوں کی شناخت 35 سالہ رمضان اور 32 سالہ نوشابہ کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں کو لواحقین کے سپرد کر دیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور بادامی باغ کے علاقے میں 2 روز قبل سیکرٹری پنجاب بار کونسلر اشرف راہی کے قتل کا معاملہ، ملزمان تاحال پولیس کی گرفت سے باہر ہیں۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے DIG انویسٹیگیشن کامران عادل نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی۔ مزید جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائے گا ابھی تک ملزمان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں، یہ بادامی باغ کا علاقہ ہے جہاں پر سیکرٹری پنجاب بار کونسل اشرف راہی کو قتل ہوئے 2 روز گزر گئے، لیکن انویسٹیگیشن کی جانب سے تاحال ابھی تک کسی بھی ملزم کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا۔ CCTV کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو CCTV کیمروں کی مدد سے فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے،
لیکن پولیس کی پہنچ سے جو ہے وہ ابھی تک ملزم دور ہیں. جس طرح سے DIG انویسٹیگیشن نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے, اس میں جو ہے وہ شامل ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ DSP جو ہے بادامی باغ, اس کے علاوہ SP سٹی انویسٹیگیشن اور دیگر جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ DSP حضرات اس کے اندر شامل ہیں. تمام کے تمام افسران جو ہے وہ آج سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور CCTV فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شوٹروں کی مدد سے اس کو قتل کیا گیا یا ان کی ذاتی رنجش تھی جس کی وجہ سے, کیونکہ جس طرح سے میں نے بتایا 420 68 قتل کے جو مقدمات ہوتے ہیں جعلی بوسلا کے, وہ تمام کے تمام بوسلا کی جو ملزمان کی حوالے سے بات کی جائے تو یہ ان کی مدعیت میں مقدمات درج کیے جاتے تھے. ان میں بھی جو کچھ کڑی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ مل سکتی ہے, لیکن بہرحال جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ آج تک جوڑ کر بیٹھی ہے, جن کا کہنا ہے کہ جلد انشاءاللہ ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا. کیونکہ جو ہے وہ سیکرٹری بات کونسل جو تھے وہ کہ اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے, جب یہ پہنچے سمان چوک کے قریب تو وہاں پر جو ہے وہ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے انہیں گولیاں مار کر موت سے گھاٹ اتار دیا, جن کی 2 بیٹیاں تھیں اور یہ حنیف پارک کے رہائشی تھے. فحال ابھی تک کسی ملزم کو پولیس کی جانب سے گرفتار نہیں کیا گیا. DIG کی ٹیم جو ہے وہ سفید پارچار میں ملزمان کی تلاش میں بتائے گا کہ اس کی وجہ قتل سامنے آ سکی ہے؟ جی ابھی تو نامعلوم جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ شوٹروں کی مدد سے جو ہے وہ ان کو قتل کروایا گیا ہے. کیونکہ جب شوٹروں کی مدد سے قتل کروایا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری فیملیز کی جو ہے وہ غلطیاں کوتاہیاں بھی سامنے آتی ہیں, پراپرٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاملات سامنے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جس طرح سے بتاؤں کہ جعلی بوسلا کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کا بھی یہ مدعی تھے, ان کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے کوئی ٹارگٹ کیا جائے, لیکن ابھی تک جب تک کوئی ملزم گرفتار نہیں کیا جائے گا تاحال اس سے قبل جو ہے وہ بات کرنا بالکل گوارا نہیں ہے. کیونکہ جب ملزم گرفتار کیا جائے گا اس کے انکشاف کے اوپر پتہ چلے گا کہ ان کو پیسے دے کر جو ہے وہ قتل کروایا گیا ہے یا کوئی ذاتی رنجش تھی. جی وسیم صابر, آپ کا بے حد شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ تحصیل گمبٹ میں بارش سے تباہی, مکان کی چھت گرنے سے 2 بچوں سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے, جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے. زخمیوں کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا. گمبٹ میونسپل کمیٹی کے نامزد چیئرمین حاجی عبداللطیف شیخ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ امدادی کارروائی کرتے ہوئے لاشوں کو ملبے سے نکال لیا. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ میرپور ماتھیلو میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کی واردات. ملزمان نے خاتون کو بے دردی سے گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا. اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی. نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال ڈہرکی لایا گیا. بعد ازاں نعشوں کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا. معاملے کی تحقیقات جاری ہیں. دینا میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہو گیا. دوہرے قتل کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارا. ملزمان نے چھاپا مار کارروائی کے دوران پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید, دوسرا زخمی ہو گیا. ملزمان کی اندھا دھند فائرنگ سے ایک کانسٹیبل ذیشان شہید جبکہ راجہ ہمایوں کیانی شدید زخمی ہو گئے. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ دینا میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک اہلکار شہید جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا. دوہرے قتل کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارا. ملزمان نے چھاپا مار کارروائی کے دوران پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا. ملزمان کی اندھا دھند فائرنگ سے کانسٹیبل ذیشان شہید جبکہ راجہ ہمایوں کیانی زخمی ہو گئے. راول ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند, سپیل ویز کھول دیے گئے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں مسلسل موسلادھار بارش کے بعد راول ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد سے تجاوز کر گئی. انتظامیہ کے مطابق راول ڈیم میں پانی کی سطح 1752 فٹ سے تجاوز کر گئی ہے. راول ڈیم کے سپیل ویز کھول دیے گئے. انتظامیہ کے مطابق راول ڈیم کے سپیل ویز تیز بارش اور مزید بارش کی پیشگوئی کے بعد کھول دیے گئے ہیں. ڈیم میں پانی کے ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1752 فٹ ہے جو مکمل ہو چکی ہے. راول ڈیم کے قریب نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں.
آپ کو بتائیں کہ راول ڈیم اس وقت مکمل طور پر بھر چکا ہے اور پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے۔ سپیل ویز کھول دیے گئے اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں مسلسل موسلا دھار بارشوں کے بعد راول ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک تجاوز کر گئی۔ انتظامیہ کے مطابق راول ڈیم میں پانی کی سطح 1752 فٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ راول ڈیم کے سپیل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق راول ڈیم کے سپیل ویز تیز بارش اور مزید بارش کی پیشگوئی کے بعد کھول دیے گئے۔ ڈیم میں پانی کی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1752 فٹ ہے جو مکمل ہو چکی ہے۔ راول ڈیم کے قریب نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مانسون کے موسم میں فصلوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ مزید جانتے ہیں ڈائریکٹر جنرل پیسٹیسائیڈ محکمہ زراعت پنجاب رانا فقیر احمد کے ساتھ موجود ہمارے رپورٹر ثاقب بٹ سے۔ جی ثاقب بٹ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، رانا فقیر احمد صاحب جو ڈائریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ محکمہ زراعت پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے مانسون کے حوالے سے، جو پیسٹ وارننگز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے ان سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ پاک کا شکر ہے۔ سر بتائیے گا مانسون کے حوالے سے جو پیسٹ وارننگز ہیں اس کو آپ کس طرح کاشتکاروں کو پیغام کس طرح پہنچائیں گے؟ کیا احتیاط ہونی چاہیے اس کی؟ کاشتکار بھائیوں کے لیے میری طرف سے بہت اہم پیغام ہے کہ بارشیں چونکہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس میں درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے، نمی کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس میں بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، کیڑے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ کاٹن چونکہ ان دنوں بہت اہم مراحل میں ہے، اس کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی فصل کپاس سے تمام پانی اگر ہو سکے تو وہاں سے نکال دیا جائے، اور دوسری بات، پانی نکالنے کے بعد اس میں سلفر 3 سے 5 کلو فی ایکڑ اور اس کے ساتھ کاپر آکسی کلورائڈ یہ بھی 1 کلو فی ایکڑ ملا کے اگر استعمال کی جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو کپاس میں سے نمی کم ہو جائے گی، زمین کی زرخیزی بھی بڑھے گی، اور یہ اضافی طور پہ بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مدد دے گی، اور کیڑوں کے کنٹرول میں بھی اس میں اس طرح سے مدد آئے گی کہ چونکہ فصل کو زیادہ طاقت ملے گی، خوراک اچھی ملے گی، فصل خوراک لینے کے قابل ہو جائے گی۔ جب فصل خوراک اچھی لگے، فصل کی صحت اچھی ہو گئی، جب صحت اچھی ہو گئی تو اس میں کیڑوں اور بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب بات کریں کہ ملک بھر کی طرح میانی میں بھی مانسون بارشوں سے مین بھیرا ملک وال سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ مسافروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اقبال بھرتانہ سے۔ جی اقبال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ملک بھر کی طرح میانی میں بھی جو ہے مانسون کا سپیل شروع ہو چکا ہے۔ شدید بارشیں ہونے کی وجہ سے بہرہ ملکوار روڈ، جس پر بہت زیادہ کھڈے ہیں، یہ بلال کالونی کے نزدیک، ان کھڈوں میں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو چکا ہے، اور اس سے آنے جانے میں پیدل، رکشہ سوار، موٹر سائیکل سوار گاڑیوں کو شدید مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیاں جو ہیں موٹر سائیکل اس میں آ کر وہ پھنس بھی جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، میں اپنے ایم پی حضرات اور ایم این حضرات سے اپیل کرتا ہوں، اور تہ دل سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہے عوام بہت سخت پریشان ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں نا، اتنا بچے بھی پریشان، اور عوام کی جو بہنیں ماں بہن یہاں گزر رہی ہیں، وہ اندر موٹر سائیکل اور رکشہ جو پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اس روڈ کو مہربانی کر کے جلد از جلد تعمیر کیا جائے، اور جو صحیح روڈ تھا وہ انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے، جو زیادہ خراب ہے اس کو وہاں کو اتنی ادھر بھی ہے اور شریف آباد میں بھی ہے۔ مہربانی کر کے یہ بہت ہی آپ کے لیے نیک ہے اور نیک کام ہے، یہ آپ جلدی جلدی یہ تعمیر کر دیں۔ جی جس طرح یہ مسافر کہہ رہے تھے کہ جہاں سے روڈ ٹھیک تھا ادھر سے جلدی جو ہے وہ اکھاڑ کے بنا دیا۔ اقبال، اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ بارش کے بعد آزمائش جاری۔ سہراب گوٹ ٹاؤن کے مختلف علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا، اس وقت بھی پانی روڈ پر جمع ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے انور مگزی سے۔ جی انور، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ایسٹ سہراب گوٹ ٹاؤن میں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہو 3 دن سے ابھی تک یہاں سے پانی نہیں نکالا گیا۔ ابھی میں کہوں تو کیا کہوں، ڈسٹرکٹ ایسٹ کی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے یہاں پہ پانی جمع ہے، لوگ یہاں کے جو ہے نا شدید پریشان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سی ایم سندھ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرزا وہاب صاحب پورے شہر کراچی کا دورہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں سی ایم ہاؤس، لیکن یہاں پہ آنے کی زحمت تک نہیں کرتے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک یہاں کے جو رہائشی ہے وہ موجود ہے۔ مزید اس پانی کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔
3 दिन से क्यों अभी तक यहाँ के जो इंतजामिया है क्यों नहीं आए? मजीद हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहोगे, यहाँ 3 दिन हो गए, 3 दिन से यहाँ पे पानी खड़ा है, अभी तक इंतजामिया क्यों नहीं आया, वजह क्या है? जी, पहले तो हम शुक्रगुजार हैं कोहिनूर न्यूज़ के जानिब से, क्योंकि ये जो 3 दिन से बारिश से तो ख़त्म हो गई, मगर ये अब पानी देख रहे हैं, पानी ख़त्म नहीं हो रहा। ये CM सिंध की नाअहली और सिंध हुकूमत की नाअहली और यहाँ की MPMA की नाअहली है, जो उसकी वजह से ये पानी ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, ये मेरे साथ एक यहाँ का रहायशी था, उसका यही कहना है कि ये जो सिंध हुकूमत और CM सिंध की नाअहली की वजह से अभी तक पानी ख़त्म नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट और DC ईस्ट। अनवर, आपका बेहद शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी जमा होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं हैदराबाद में मौजूद हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद वहीद राजपूत से। जी वहीद, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन हैदराबाद के बाहर, जहाँ पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाइस रेलवे स्टेशन के बाहर जो है कहीं कहीं फुट पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने KKF हॉस्पिटल भी है, जहाँ मरीजों को लाने और ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पानी की वजह से जो रक्शे वाले हैं वो भी इनसे मरीजों से और मुसाफिरों से किराया इजाफी चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने अगले कुछ घंटों मजीद बारिशें होंगी, जिसके बाद जो है हैदराबाद रेलवे स्टेशन में मजीद पानी भर जाएगा और इससे मजीद परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। अभी मैं बताते चलूँ कि 12 घंटे हो चुके हैं बारिश बंद हुए को। रेलवे इंतजामिया जो है अभी तक। वहीद, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि टंडूवाला यार में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें ज़ेर आब आ गईं, गलियों, शहराओं और घरों में बरसाती पानी दाखिल। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर टंडूवाला यार और जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं टंडोला यार से नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। टंडोला यार में रात भर बरसने वाली मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है। चंबल रोड, बखेरा रोड, मीरवा रोड, नसरपुर रोड, मंजूर कॉलोनी, अकबर कॉलोनी, नागवाड़ी प्लाट, इब्राहिम कॉलोनी, कश्मीरी कॉलोनी और दीगर गुजरगाहों पर बरसाती पानी झील का मंजर पेश कर रहा है। गलियों में पानी खड़ा होने की वजह से नमाजियों को मसाजिद की तरफ जाने में मुश्किलात का सामना है। गलियों, शहरों और घरों में बरसाती पानी दाखिल हो चुका है, जबकि रात गए टंडोला यार और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि कोई मुतबादिल रास्ता न होने की वजह से न सिर्फ राहगीर बल्कि हॉस्पिटल, मुलाजमीन और दीगर अफसरान और दीगर ऑफिस जाने वाले अवाम को मुश्किलात का सामना है। जबकि इंतजामिया सब कुछ देखते हुए भी मुसलसल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और अवाम की मुश्किलात के लिए किसी किस्म के अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। भाईजान, ये आप हमारे घर के अंदर ये हालात देख सकते हैं, पूरा घर हमारा पानी से भरा हुआ है। सिर्फ इंतजामिया की मेहरबानी है जो आगे नालों की सफाई नहीं करती है। जब नालों की सफाई नहीं होती जरूर है तो घरों के अंदर पानी दाखिल होएगा। हम रात से पानी 3-3:30 बजे से पानी निकाल रहे हैं बरसात का, उसके बावजूद भी हमारा पानी भरा हुआ। घर के नालियों के सुराख हमारे जो पूरे बंद हुए, निकाल कर यहाँ पे जगह नहीं जो हम पानी और भी निकाल सकें। अभी मजबूरन हमारे को बच्चों को घर से निकालना पड़ा, जो बरसात रुके तो बच्चे बाहर निकालें, तो इसके लिए घर को जगह को ताला लगाया है। आप सकते हैं हमारे घर के अंदर पानी इतना दाखिल है कि इतने परेशान है। गलियाँ भी भरी पड़ी हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा सा पानी हल्का हुआ पर क्या करें, इंतजामिया ऐसी है कि देखते नहीं, आते नहीं। यहाँ पे गंद कीचड़े भरे हुए गलियों के अंदर। हम इंतजार करते हैं, पूरा घर डूबा हुआ, इंतजामिया है कहाँ जो हम उनको बताएं, क्या इल्तिजा करें, क्या दरखास्त दें उनको। बहुत परेशान है, पानी बहुत है, गली गंदगी बहुत है, सफाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। पानी देख रहा है, गाड़ी बंद हो गया और उसको देखो कितना पानी है। नदीम अब्बासी की आपने रिपोर्ट देखी। आपको बताएं कि घरों में मॉनसून बारिश वक्फे से जारी, पानी घरों में दाखिल हो गया। पहाड़ी इलाकों से आने वाली बारिश का पानी घारू शहर में दाखिल होने लगा। निकासी सिस्टम जवाब दे गया। शहरी बारिश के पानी की वजह से घरों में महसूर होकर रह गए। सजावल जिला भर में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। तेज बारिश और तूफानी हवाओं की जद में कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए। शहरियों और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से कारोबार जिंदगी मफलूज हो गया। देहातों में कच्चे मकानात गिरने से गरीब खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब नशेबी इलाकों में मौसम की फसलें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं।
यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब मोहम्मद मालिक भुल्ला ने ओहदे का जायज संभाल लिया। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की तमाम इंतजामी अफसरान से तारुफी मुलाकात। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद मालिक भुल्ला ने फर्दन तमाम अफसरान से ब्रीफिंग ली। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब मोहम्मद मालिक भुल्ला ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की तमाम इंतजामी अफसरान से तारुफी मुलाकात। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद मालिक भुल्ला ने फर्दन तमाम अफसरान से ब्रीफिंग ली और लैंपी स्किन बीमारी बारे महकमाना इकदामात का भी जायजा लिया। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब की तैयार करदा वैक्सीन आलमी सिफारशात के तहत मौसर है। लैंपी स्किन वैक्सीन की पैदावार में इजाफा के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। मुतासरा अजला में वैक्सीन की वाफर मिकदार मुहैया की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर वैक्सीन प्रोडक्शन की सलाहियत को भी बढ़ाया जा रहा है। सेक्रेटरी मोहम्मद भुल्ला का मजीद कहना था कि वैक्सीनेशन और महकमाना इकदामात का जायजा लेने के लिए खुद इजला का दौरा करूंगा। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल की पुलिस लाइन में अफसरान से मीटिंग। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल ने कहा कि जिला उकाड़ा में अमन व अमान की फ़ज़ा में इंतशार फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम मसालिक हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसी भी शख्स को मजहबी मुनाफरत, वॉल चौकिंग और शरअंगेज़ तकरीरों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि मुहर्रमुल हराम के मौका पर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। दौरान ड्यूटी किसी भी किस्म की लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम पुलिस अफसरान आवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरिक। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को वाफिर मकदार में अशाए खुरनोश की कम कीमत पर दी जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरशद सावल से, जो इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। जी अरशद, अपडेट कीजिएगा। आज शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद के नवाही इलाका अरजानीपुर के एक यूटिलिटी स्टोर पर। हुकूमत की जानब से सब्सिडी में दी जाने वाली अशिया जिनमें घी, आटा, चीनी, दालें सब वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। मेरे पास स्टाफ अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आवाम को तरसील किस तरह कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਘਿਓ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਸ਼ਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 250 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 100 ਪੈਕਟ ਚੀਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 100 ਥੈਲਾ ਆਟਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ਾਨੀਪੁਰ ਦੀ, ਗਾਂ 3-4 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਅਰਜ਼ਾਨੀਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾए। जी, जैसा कि आपने अब्दुल शकूर की बात सुनी, इनका कहना है कि अरजानीपुर के जो यूटिलिटी स्टोर है इस पर जो घी, आटा, चीनी, दालें हैं वो आवाम को साफ़ और शफाफ तरीके से तरसील कर रहे हैं। और उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इलाहाबाद और इसके गिरदोनवाब में जो यूटिलिटी स्टोरों की मिकदार बढ़ाई जाए और इनमें जो चीज़ें हैं घी, आटा, चीनी, इसकी जो सावल, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का निजी इमारत का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। हुकूमत पंजाब ने 54 कैलाल एराजी और 50 करोड़ के फंड मुख्तस कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद में हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट की पहली यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, जो कि 2017 में लॉन्च हुई थी। अभी मेरे साथ डॉक्टर अकमर रशीद जो कि रजिस्ट्रार है फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मौजूद है। ये से जानते हैं, सर बताइएगा जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है हमारी, इसकी जो अपनी ज़मीन है या अभी जो बिल्डिंग है उस हवाले से डिटेल बताइएगा कि अभी ये पंजाब मेडिकल कॉलेज में है या इसकी अपनी बिल्डिंग अभी है या किस तरह का इसका नेक्स्ट आ रहा है प्रोसीजर। जी देखें, जब ये कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं थी और हमने पंजाब मेडिकल कॉलेज से जो हमारी यूनिवर्सिटी वहीं से हमने जो हमारे रूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहीं पर बैठ रहे हैं।
लेकिन ज़ाहिर है ये सफिशेंट नहीं था और हमें ज़रूरत थी कि जब यूनिवर्सिटी को हमने अपग्रेड करना है, इसको एक तरक्की देनी है, तो उसके लिए वी नीड अ सेपरेट बिल्डिंग। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हमें 54 कैनाल ज़मीन जो हमने एक्वायर कर लिया है गवर्नमेंट से, और अब हम इसका अपने PC1 भी तैयार कर लिया, और ये बिल्कुल एडजेसेंट है हमारे इस कॉलेज के साथ, इस हॉस्पिटल्स के साथ। तो ये बिल्डिंग जो है इंशाल्लाह ताला तकरीबन हमारा 50 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो हम इस पे काम कर रहे हैं। इसमें सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, लाइब्रेरी होगी, और यूनिवर्सिटी की जो भी ज़रूरियात हैं वो सारी हम इसमें हमने इस PC1 में रखी हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इस पे काम शुरू हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो कॉलेज की हम जो एक्वायर की जगह हम छोड़ेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। जैसा कि रजिस्ट्रार डॉक्टर अकमर रशीद का कहना है कि जो हमारी अपनी जो 54 कनाल की जो ज़मीन अलाट हो चुकी है, जो कि जिसमें हमारी बिल्डिंग का जो महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मर्दान में तख्त बाई के अलावा साड़ू शाह और गिरदनवाह में गुज़श्ता 24 घंटों से बिजली गायब। अवाम का पुलिस स्टेशन साड़ू शाह के सामने एहतजाज, रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। एबटाबाद में शहराए तनावुल जगह जगह से टूट फूट का शिकार, आए रोज कीमती जानों का ज़िया होने लगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैदुर रहमान सुलेमानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराए तनावल पर, जहाँ पर रोड की जो सूरत हाल है वो अबतर हो चुकी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अंदर लोधी साहब का हल्का है। दुनिया बदल गई लेकिन शाहराए तनावल की हालत न बदली। PK 38 से मुंतखब होने वाले MPA कलंदर लोधी, जो कि सूबाई असम्बली में 2 मरतबा वज़ीर खुराक और 4 मरतबा मुसलसल MPA बने रहे, लेकिन अगर तरक्याती काम की बात की जाए तो उनकी कारकर्दगी तनावल में किसान कौंसलर के बराबर भी नहीं। मसूफ 20 साल के तवील अरसे में चंद किलोमीटर रोड भी पुख्ता न करवा सके। शहर तनावल पर आए रोज हादसात में इजाफा होने के बावजूद कोई हिफाजती दीवारें तो दूर की बात, सैकड़ों देहातों को जाने वाली सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मुतअद्दिद बार एहतजाज करने के बावजूद MPA कलंदर लोधी ने यकीन दहानी इलेक्शन के मौके पर तो जरूर करवाई, ताहाल 20 सालों के दौरान उन्होंने इस सड़क के लिए एक बोरी सीमेंट की भी न भेजी और न ही इलेक्शन जीतने के बाद अपने हल्के को देखने की ज़हमत की। गुज़श्ता हफ्ते भी एक सोप स्टोन की कान में हादसा हुआ। रेस्क्यू टीमें एबटाबाद से तनावल पहुंचने तक घंटे लगाए। वजह रोड की हालत इंतहाई खतरनाक थी। फौरी इमदाद न मिलने से कीमती जान ज़ाया हुई। हर साल में दर्जनों कीमती जानें फौरी तौर पर TV। आपको इस वक्त बराह रास्त इस्लामाबाद ये चलते हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती मीडिया टॉक कर रहे हैं। कर रहा हूं कि उन्होंने वहां पर वकील साहब से ये पूछा, जो भी थे वहां पे, कि क्या आर्टिकल 63(1)B के अंदर किसी किस्म का उसकी वर्डिंग के अंदर जो टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल, उसके अंदर कोई अबहाम है? तो सब ने कहा कि नहीं। तो यकीन है इंशाल्लाह ताला। देखिए, मेरा काम ये नहीं है, ये है चीफ जस्टिस का उसने फैसला करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म खान सवाती मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सेवन शरीफ के करीब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला, 4 डाकू गिरफ्तार जबकि 5 फरार होने में कामयाब हो गए। डकैती की नीयत से घात लगाए डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान से असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में निज़ामुद्दीन गायचो, कालूल आशारी, अब्दुल गफूर भेगियो और अली हैदर फनोर भी शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि फरार मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गौसपुर में बादल जमकर बरसे, बारिश का पानी जमा रहने से सड़कें टूट फूट का शिकार। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल कदूस बलोच से। जी अब्दुल कदूस, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं गासपुर में। अगर बात की जाए बरसात की, तो बरसात का मूसलाधार बारिश जो है बार बार वक्फे से जारी है। मज़ीद यहाँ के जो हमारे रास्ते वगैरह हैं वो बहुत टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद हमारे साथ ये बारिश है, 16 घंटों में से बारिश चल रही है, कभी दिन को है कभी रात को है। बार बार बरसात का सिलसिला जारी है। हमारे जो रास्ते की सहूलियत हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं।
और जो बार बार बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। ये जो रास्ते हैं बिल्कुल सारे रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। मुसलसल बारिश की वजह से बहुत सी परेशानियां, बहुत से मजबूरियां लोगों के सामने आ रहे हैं। मज़ीद हमारे जो आप ये कैमरा मैन आपको दिखाएगा रास्ता, वो भी बहुत रास्ता बिल्कुल ख़राब है। बारिश की वजह से कोई सहूलियत नहीं है। वक्फे से बारिश जारी है। गाज़ीपुर शहर में लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना कर। आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज दें कि परवेज इलाही की डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। 5:45 पर फैसला सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि परवेज इलाही की डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला 5:45 पर सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि बड़े केस का बड़ा फैसला आने को करीब है। परवेज इलाही की डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 5:45 पर सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 5:45 पर सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उस समाअत पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया जो कि 5:45 पर सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया। 5:45 पर फैसला सुनाया जाएगा। परवेज इलाही की डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 5:45 पर सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 5:45 पर सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि परवेज इलाही की डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 5:45 पर सुनाया जाएगा।